صلاۃ و سلام کے بعد صحابہ اکرام کی مقدس جماعت تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہے، اور یہ فضیلت صرف صحابہ اکرام کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو دنیا میں ہی مغفرت کا اور جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ جنت کی اور مغفرت کی دنیا میں اللہ رب العزت نے ان حضرات کو خوشخبریاں سنائی ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو اپنی رضا کا پروانہ دیا۔ صحابہ اکرام کی جماعت چنندہ جماعت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ رب العزت نے ساری مخلوق میں سے میرے صحابہ کو چھانٹا، میرے صحابہ کو منتخب کیا، اور میرے صحابہ میں سے میرے 4 یار یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان چاروں کو میرا خصوصی یار بنایا، اور میرے ہر ایک صحابی میں خیر ہے۔ تو صحابہ اکرام کی جماعت چنندہ جماعت ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اور ان میں سے بھی 4 صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں صحابہ میں سے بھی چنندہ ہیں۔ صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ جیسے پوری امت میں سب سے افضل صحابہ اکرام ہیں، اور صحابہ اکرام میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اصل اس مہینے کی مناسبت سے، چونکہ اس مہینے میں اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اس لیے اس مناسبت سے حضرت ابو بکر کے تذکرہ کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیا جاوے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت واقعہ فیل کے 2 سال 4 ماہ بعد 7ویں پشت میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں۔ آپ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم کی سے تعلق رکھتے ہیں، جو قریش کی ایک شاخ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن ابی قحافہ ہے، اور والدہ کا نام ام خیر سلمہ ہے۔ آپ کا خاندانی پیشہ تجارت ہے اور دھندا ہے۔ آپ کو مکہ میں اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کے خاندان کی بڑی عزت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے، اور ان کی کنیت ابو بکر، اور آپ کو عتیق اور صدیق ایسے مقدس القاب سے ممتاز کیا گیا۔ عتیق لقب رکھنے کی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ام المؤمنین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارک میں، خدمت اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم من جانب اللہ آگ سے آزاد ہو۔ تو اسی وقت سے ان کا لقب عتیق مشہور ہو گیا۔ اور صدیق اکبر، صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امی جان فرماتی ہیں کہ واقعہ معراج کے اگلے دن کفار مشرکین، کفار مکہ ابو بکر کی خدمت میں آئے اور کہا کہ کیا تم اب بھی اپنے یار کی بات مانو گے؟ کہ کیا ہوا؟ کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس کا سفر کر کے آئے ہیں۔
انہوں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں پر روزانہ یقین کرتا ہوں۔ بالکل آپ نے سفر کیا ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ تو اسی دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام صدیق پڑ گیا۔ ابو کہتے ہیں، ابو کے معنی والد اور والد کے آتے ہیں، بکر کے معنی اولیت فوقیت کے ہیں، تو اس حساب سے معنی یہ ہوئے کہ سب سے اول، سب سے فوقیت لے جانے والے، سب سے پہل کرنے والے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو بھی میں نے اسلام پیش کیا، جس کو بھی میں نے دعوت پیش کی، اس نے کچھ نہ کچھ ہچکچاہٹ ضرور دکھائی، لیکن جیسے ہی میں نے حضرت ابو بکر کو دعوت اسلام پیش کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے، بنا کسی جھجک کے ترنت میری دعوت پر لبیک کہا، اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنا یہ کار خیر ہے، اس لیے کہ ان ہستیوں کا ایمان آنے والے انسانوں کے لیے قرآن پاک نے معیار قرار دیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس حساب سے صحابہ اکرام کا کثرت سے ذکر کرنا، ان کی سیرت، ان کی فضیلت بیان کرنا، تاکہ ان جیسا ایمان بنانے کی لوگ کوشش کریں۔ صحابہ اکرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ مقدس ہستیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ دیا ہے دنیا میں، اس لیے صحابہ اکرام سے محبت رکھنا، ان کا تذکرہ کرنا اور ان کی فضیلتیں بیان کرنا، ان سے محبت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے محسن ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے یہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے امت تک پہنچایا ہے، اس لیے یہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے محسن ہیں، اس لیے ان کا ذکر کرنا یہ کار خیر ہے، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور ان سے نفرت کرنا، ان سے بغض رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی آدمی سونا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تب بھی ان کے ایک مد اور آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا اونچا مقام ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، اس لیے ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔